اللہ اکبر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو سنا, مسکرائے, گزرے. اللہ اکبر. تھوڑا آگے گئے, اپنے لشکر سے آسمان کی طرف دیکھا تو کہا یا ایھا الملأ لا ارى الہدہد, میں اپنے پرندے ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. وہ کدھر گیا ہے؟ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا لاڈلا پرندہ تھا. اب بڑا اس سے پیار و شفقت کرتے تھے, محبت بھی کرتے تھے. آپ نے کہا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا. تو آپ نے کہا کہ میں یا تو اسے قتل کر دوں گا, لَأُقَتِّلَنَّهُ, یا تو اسے قتل کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا, اچھا, یا جو ہے اسے مجلس سے نکال دیا جائے گا, اور یا وہ کوئی پکی دلیل لے کر آئے کہ وہ کہاں گیا تھا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا. اب وہ ہدہد آیا آپ کی بارگاہ میں, آپ نے پوچھا بھی کدھر تھے؟ اب اس نے کہا کہ میں بِسَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین. قرآن کہتا ہے کہ میں ایک ملک میں گیا, وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے, امرأۃ تملکہم, وہاں پہ حکومت کرتی ہے, اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں. عقل مند ہے, اگر آپ اسے دعوت دینا وہ مان جائے گی, اور اس کے پیچھے باقی بھی ایمان لے آئیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا کہ سب اللہ کو ماننے لگ جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں پتہ کرواؤں گا, اگر ایسا ہی ہوا تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا. آپ نے ایک پیغام بھیجا ملک سبا کے اندر, ملکہ بلقیس کے نام, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن نے کہا اس کا سرورق تھا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے. اور دعوت دی تو بادشاہوں کی دعوتوں کو قبول کرتے آئے ہیں. دعوت کو قبول کیا اور وہ اپنے وطن سے چل پڑی حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے. 1 مہینے کی مسافت ہے, لمبا سفر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہ بالکل قریب پہنچ گئی ہے, 3 فرسخ کے فاصلے پہ ہے. تو آپ نے جب دیکھا کہ وہ آ رہی ہے اور بالکل قریب ہے, تو آپ نے نا اپنی مجلس میں سب لوگوں سے کہا ایکم یاتینی بعرشھا, کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس کے یہاں آنے سے پہلے اس کا وہ بڑا سا عرش, بڑا سا تخت لے آئے. 60 ضرب 80 کے طول و عرض کا وہ تخت تھا, 60 ہاتھ لمبا اور 80 ہاتھ چوڑا. 7 کوٹھلیوں میں مکفل تھا, پہرے دار کھڑے تھے, تالے لگے ہوئے تھے. کوئی ماچس کی ڈبی نہیں تھی جو جیب میں ڈال کے لانی تھی. کیا ہوا؟ قرآن ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جن کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور میں اس پہ قادر ہوں, قدرت ہے میرے پاس, طاقت ہے, میں لا سکتا ہوں. اگر وہ مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آتا, 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے. بڑی بات تھی, لیکن اللہ کے نبی کا کمال, کہا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. پھر کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب, پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب کا علم تھا. آصف بن برخیہ نام بتایا علماء تفسیر نے. اب وہ اٹھ کے کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, اے اللہ کے نبی آپ اپنی پلک بعد میں جھپکیں گے, تخت آپ کے سامنے پہلے پڑا ہوگا. اور یہ کوئی اس نے ہوا میں بات نہیں کی. قرآن ہے فلما رآہ مستقرا عندہ, جب اللہ کے نبی نے آنکھ بند کر کے کھولی تخت آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا. تخت سامنے پڑا ہوا تھا. حضرت سلیمان نے بے ساختہ کہا کہ اے آصف بن برخیہ یہ کس طرح ہوا, 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے, 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے, اور اتنے طول و عرض کا اتنا بڑا تخت, اور تو پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا, یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے بے ساختہ کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرا کمال تو نہیں, یہ تو میرے رب کا کمال ہے. وہ جن تھا جس نے کہا کہ میری طاقت ہے, یہ نبی کا تربیت یافتہ ہے, یہ کہہ رہا ہے بھی میرا کمال نہیں, یہ کمال ہے تو میرے رب کا کمال ہے. ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے آ جانا. اچھا اب آپ مجھے بتائیں, اگر آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام سے باتیں کر رہا تھا تو تخت لینے کون گیا تھا؟ اور اگر تخت لینے وہ خود گئے تھے تو نبی سے باتیں کون کر رہا تھا؟ کیا بات ہے. اللہ گئے ایک وقت میں
70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا. اب لوگوں کو تو اعتراض ہے نا کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ غوث پاک ایک وقت میں 70 مریدوں کے ہاں افطاری کر لیں. بھئی یہاں پہ بھی آ کے دیکھو نا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ. کہتے ہیں بھئی عقل نہیں مانتی میاں, جو عقل میں نہ آئے وہی تو کرامت ہوتی ہے. جو عقل میں نہ آئے وہی تو کرامت ہے. ذرا قرآن کھول کے تو دیکھو, اللہ نے 70 پہ عقل والوں کے لیے نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں. تو یہ وہ کرامت جس کا ذکر قرآن میں کیا. اچھا بات لمبی نہ ہو تو آگے اصحاب کہف ہیں. 300 سال تک سوئے رہنا, اور کچھ کھایا بھی نہیں ہے, کچھ پیا بھی نہیں ہے, پھر سوئے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ لگ کر غار کے کنارے پہ کتا بیٹھ جاتا ہے, اور کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید, ان نیکوں کے سنگ جو کتا جڑا, اللہ نے اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی قرآن میں بیان کر دیا. مالک ذات کا کتا ہے, اور ذکر قرآن میں کہا ذات کا تو کتا ہے لیکن جڑا تو میرے ولیوں سے ہے نا, نسبت اور تعلق تو میرے نبیوں سے ہے. نہ صرف ذکر کیا قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید, ان کا کتا, قلبہم ان کا کتا غار کے کنارے پہ بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے. حیت جلوس, کتے کی حیت جلوس بھی رب قرآن میں بیان کر رہا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ویکھو نہ ظہوری نو, نسبت نو ذرا ویکھو, میں آپ تے کو جہاں سرکار بڑا سونا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, 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 نعرہ حیدری. تو یہ نسبت ہوتی ہے جو بندے کو رب کے بھی قریب کر دیتی ہے. اچھا یہ قرآن کی چند میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھیں, تو آپ یہ سیکھ کر جائیں کہ کرامت کا انکار کفر ہے جو ذکر قرآن میں کیا گیا, من حیث الکرام, مطلقاً انکار. تو کرامت کا وجود ہے, کرامت کی ایگزسٹنس ہے, یہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ آپ لوگوں نے سیکھ لینا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کرامت ہوگی تو تب ولی کو مانا جائے گا. ولی کا نصاب کرامت نہیں ہے, نصاب کچھ اور ہے, وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور ان کا تقوی بھی مضبوط ہوگا. وہ پرلے درجے کے مومن ہوں گے اور کمال درجے کے متقی ہوں گے. اور اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں اور کرامت ایک بھی نہیں, حضرت سری سختی علیہ الرحمہ کے پاس آپ کے مرید آئے تو آ کے کہنے لگے حضرت اپنی کوئی کرامت بتا دیں. تو آپ نے سر جھکا لیا, کہنے لگے اتنا عرصہ ہو گیا رب کی نافرمانیاں کرتے ہوئے, ابھی بھی زمین میں نہیں دھنسا اور زمین کے اوپر چل رہا ہوں, یہ رب میری کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو کرامت اگر نہیں ہے اور نصاب ایمان اور تقوی ہے تو وہ کامل ولایت کے درجے پر فائز ہیں. اور یہ آپ دیکھیں حضور غوث پاک علیہ الرحمہ جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں, 15 سال تک روزانہ رات میں قرآن پڑھتے ہیں, مکمل قرآن 15 سال تک پڑھا ہے, اور کئی عرصہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے ہیں. یہ تقوی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایمان کا درجہ ہے. یعنی عبادت کا عالم یہ ہے کہ کئی سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی, 15 سال تک ایک رات میں قرآن مکمل کرتے رہے. یہ ایمان کا عالم دیکھیں. اور پھر تقوی دیکھنا ہے تو شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں حاضر تھا, ہم طواف کر رہے تھے, اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر رو رہا ہے اور چیخ و پکار ہے اور اتنی آہوزاری کر رہا ہے, اور لفظ کیا ہیں, کہہ رہا ہے مالک قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا, میں تیرا تو کیا تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا. اس کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ سب لوگ اپنی دعائیں بھول کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کر بیٹھا ہے. ہم نے آگے بڑھ کر جب اس کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو ہماری چیخ نکلی, وہ تڑپ کے رونے والا کوئی اور نہیں تھا, فیضا ہوا الشیخ عبد القادر جیلانی, وہ ولیوں کا امام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے. اور یہ تقوی کا عالم ہے اور ایمان کا عالم کہ اللہ اکبر.
اور سے پاک فرماتے ہیں میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میرے اوپر سحاب نور چھا گیا، آواز آنے لگی عبد القادر تو نے ہماری اتنی عبادت کی ہے کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور شریعت کے احکام ہم تم سے اٹھاتے ہیں، اب تم نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں ایک لمحے کے لیے رکا اور سوچنے لگا میری عبادت کہاں اور اللہ کے محبوب کی عبادت کہاں کہ حتیٰ تتبرم قدما، اتنی عبادت کے مبارک قدم میں بھی سوجن آ جاتی۔ اگر شریعت معاف ہونا ہوتی تو اللہ کے رسول کو معاف ہوتی، عبد القادر کی اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ جب ان کو معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیسے؟ یہ پکا شیطان ہے۔ کہتے ہیں میں نے لا حول پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ظالم تو شیطان ہے دفع ہو جا۔ کہتے ہیں جب میں نے لا حول پڑھا وہ جو نور تھا وہ سیاہی میں بدل گیا، اور مجھے اس نے کہا عبد القادر اس مقام پر پہنچے ہوئے میں نے کئی قطب گمراہ کر دیے، لیکن تجھے مبارک ہو تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ اچھا اب پھر شیطان جو ہے نا یہ وار مختلف کرتا ہے۔ اب ایک شخص ہے وہ تہجد میں اٹھنے کا عادی ہے اور وہ تہجد میں اترتے ہوئے انوار اور براسات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس سے لذت محسوس کرتا ہے، تو اس کو شیطان یہ نہیں کہے گا کہ تو تہجد میں اٹھا نہ کر، اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرے گا کہ تو بڑا نیک ہے، دوسرے سوئے رہتے ہیں تو اٹھا ہوا ہے۔ اچھا اب ایک شاعر ہے اسے شیطان یہ نہیں کہے گا کہ تو کسی کا قتل کر دے، کیونکہ شاعر کی طبیعت میں تو نزاکت ہوتی ہے۔ اب شیطان اسے وسوسہ دے گا کہ تو اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر دے، ہر ایک پر وہ اس کے مطابق وار کرتا ہے۔ اب جب غوث پاک نے کہا نا، غوث پاک اس نے کہا نا کہ تجھے مبارک ہو تجھے تیرے علم نے بچا لیا، آپ نے پھر لاہور پڑھا، کہا ظالم مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ رب کے فضل نے بچایا ہے۔ اچھا وہ پھر کہتا ہے، شیطان کہتا ہے تو پھر بچ گیا ہے، کئیوں کو میں نے اس طرح گمراہ کیا تھا۔ تو آپ کا علم کا مقام کیا ہے؟ آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی ولایت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا میری ولایت کی شان یہ ہے کہ جب تک میں کسی کی گردن پہ ایڑی نہ رکھوں اللہ اسے ولی نہیں بناتا۔ تو میری ولایت کا مقام پوچھتا ہے جب تک میں مہر نہ لگاؤں تو کوئی ولی نہیں بنتا، اسے ولایت نہیں ملتی۔ کہا حضور آپ اس مرتبے پہ کیسے فائز ہوئے؟ تو آپ نے دو ٹوک جواب دیا، کہا درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم پڑھتا گیا، علم حاصل کرتا گیا، یہاں تک کہ مجھے اللہ نے درجہ قطبیت پہ فائز کر دیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عالم اور ہے اور ولی اور ہے، ولایت کے لیے بنیادی شرط ہے عالم ہونا۔ غوث پاک کا فرمان موجود ہے، کہا کوئی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اس میں دو خوبیاں مولا کائنات والی نہ ہوں، ایک عالم ہو اور دوسرا بہادر ہو۔ کمزور اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اور غیر عالم جسے علم ہی نہیں ہے، جسے شریعت کے معاملات اور فقہی مسائل کا ہی نہیں پتا، وہ بھی ولی نہیں ہوتا۔ یہ غوث پاک کا کمال، درست العلم حتی، آپ باقاعدہ درس نظامی کی کتابیں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ آپ مسلک شافعی کی مشہور و معروف کتاب جو آج بھی پڑھی جاتی ہے المختصر الخرا کی، آپ اس کی شرح اٹھا کر دیکھیں، وہ غوث پاک کی لکھی ہوئی ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ غوث پاک کا علمی مقام کتنا ہے۔ آپ باقاعدہ درس و تدریس کرتے تھے، سمجھاتے، جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ پہلے آپ وعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے، تقریر علم دین پھیلانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور محبوب علیہ السلام کی یہ منشا رہی ہے کہ آپ کے غلام وعظ و نصیحت کریں، کیونکہ اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت سر سختی علیہ الرحمہ، حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں اور شیخ بھی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کو جب انہوں نے پڑھایا سکھایا تو یہ نا وعظ و نصیحت تقریر نہیں کرتے تھے، تو سر سختی علیہ الرحمہ نے بڑا سمجھایا کہ آپ تقریر کیا کریں، وعظ و نصیحت کیا کریں۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے نا جھجک آتی ہے کہ لوگ پتہ نہیں میری بات کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ آپ نے بڑا اصرار کیا۔ ایک رات جنید بغدادی علیہ الرحمہ سوئے تو ان کا مقدر جاگا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ جس نے خواب میں اللہ کے محبوب کو دیکھا اس نے اللہ کے محبوب کو ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی ان جیسا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا، جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنید بغدادی تقریر کیا کر، وعظ و نصیحت کیا کر،
ہلکا سا جملہ کہا. صبح اٹھے تو دل میں ایک ملال آیا کہ مجھے تو رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے اور میرے شیخ سری سکتی نے کبھی ایسی بات نہیں بتائی کہ انہیں بھی زیارت ہوئی, تو میں تو پھر بڑا افضل اور اعلیٰ ہوں, مجھے اللہ کے محبوب کی زیارت ہوگی. اس فخر کے اندر گئے نماز پڑھنے کے لیے, 7ویں صف میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب نماز پڑھا لی تو سری سکتی علیہ الرحمہ نے کہا کہ جنید بغدادی اٹھو اور آگے آ جاؤ. آپ 3ری صف میں بیٹھ گئے. کہا اور آگے آ جاؤ. کہتے ہیں میں بالکل ان کے قریب جا کے بیٹھ گیا. چند لمحے آپ خاموش رہے, پھر نگاہ اٹھائی اور اٹھا کے کہا جنید اب تو تقریر کیا کرو گے نا, اب تو تقریر کیا کرو گے. کہتے ہیں میری چیخ نکلی. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جس رات تمہیں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے نا, اسی رات مجھے اللہ کا دیدار ہوا ہے. اور جب مجھے اللہ کا دیدار ہوا نا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, باری تعالیٰ ایک ہی ڈھنگ کا مرید تیار کیا ہے, جنید بغدادی, اور وہ بھی تقریر نہیں کرتا. اے اللہ اگر کبھی تیرے محبوب کا اس طرف پھیرا ہو تو میرے محبوب سے یہ کہہ دیجئے گا کہ اللہ کے نبی اے محبوب علیہ السلام جنید بغدادی کو کہتے جائیں کہ تقریر کیا کر. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں اپنے شیخ سری سکتی علیہ الرحمہ کے قدموں میں گر گیا کہ اگر مجھے رسول اللہ کی زیارت بھی ہو رہی ہے تو مرشد کی نسبت کی وجہ سے. تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی منشا رہی ہے کہ امتی واعظ و نصیحت کریں تاکہ لوگوں کو ہدایت ملتی رہے. اسی طرح غوث پاک علیہ الرحمہ جب واعظ و نصیحت نہیں کرتے تو آپ نے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ کے مبارک منہ شریف کے اندر 7 مرتبہ لعاب دہن شریف ڈالا گیا اور 6 مرتبہ مولا کائنات کی طرف سے. اور پھر اس لعاب دہن کی برکت یہ تھی کہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے نزہۃ الخاطر الفاتر میں لکھا کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ واعظ و نصیحت کرتے تھے تو آپ کے مجمع میں 70,000 لوگ موجود ہوتے تھے, اور علماء تفصیلی نکات کو لکھتے تھے. ان کے لکھنے کے لیے جو قلم اور دواتیں رکھی جاتی تھیں ان کی تعداد 20,000 ہوتی تھی. اور پھر علماء کتنے ہوں گے, پھر تفصیلی نکتے کتنے ہوں گے, پھر بیان کا عالم کیا ہوگا. اور پھر آپ اس انداز کے اندر واعظ و نصیحت کرتے تھے جب کبھی رب کے قہر غضب اور جلال موضوع ہوتا تو ملا علی قاری لکھتے ہیں تو 10,000 ہزار لوگوں کا جنازہ بھی اٹھتا تھا مجلس کے اندر سے. یہ اللہ نے زبان اور بیان میں اثر دیا تھا غوث پاک علیہ الرحمہ کے. اور یہ آیا کیسے؟ درست العلم, علم حاصل کیا. تو جو معیار میں نے آپ کو سمجھایا کہ کرامت مسلمہ ہے, اس کو ماننا ضروری ہے, لیکن ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. جو ایمان اور تقوی کے معیار پہ پورا اترتا ہے وہ آج کے دور میں بھی ہے تو قابل احترام ہے, وہ یقیناً اللہ کا ولی ہو سکتا ہے, اسے اللہ کا قرب مل سکتا ہے. لیکن اس کے برعکس جو آج کل مارکیٹ میں ڈھونگ رچ گیا ہے, آپ نے مارکیٹ میں لوہے کی نقل کم دیکھی ہوگی, سونے کی نقل آپ زیادہ دیکھتے ہیں. جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اس کی نقل آتی ہے. اور اولیاء اللہ قیامت تک ہماری بنیادی ضرورت ہیں. اس لیے مارکیٹ کے اندر اس لبادے کو اوڑھ کر کئی ایسے لوگ آگے ہیں لباس خضر کے اندر جو کہ بظاہر تو لباس خضر میں ہیں لیکن راہزن بن کے لوگوں کے ایمان اور عقیدتوں کو لوٹ رہے ہیں. کبھی بھی اپنا ایمان اور اپنی عقیدت ایسے لوگوں کے ہاں گروی نہ رکھوائیں کہ جن کو اپنی ذات کے بارے میں پتہ نہیں ہے, سنبھلتا نہیں, جن سے اپنا دوپٹہ سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا, جن کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے وہ تمہارا ایمان کیا سنبھالیں گے. تو اگر آپ نے کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا ہے اور کسی کی ولایت کو مان کر اس کے سنگ لگنا ہے تو آپ پہلے اس کو اس معیار پہ پرکھ لیں کیا وہ ایمان والا ہے, اور ایمان میں اس کا صحیح العقیدہ ہونا لازمی ہے. کیا اصحاب کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ کیا اہل بیت کے بارے میں اس کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ کیا امت کے مسلمہ بزرگان دین کے بارے میں اس کا عقیدہ درست ہے؟ پھر تقویٰ, کیا وہ نمازی ہے؟ کیا وہ نظر کی حفاظت کرنے والا ہے؟ کیا وہ سود کے معاملات سے بچنے والا ہے؟ تو یہ ساری باتیں دیکھ کر جب آپ ان لوگوں کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ لوگ آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو رسول اللہ کے قریب کر دیں گے. کیونکہ اللہ کی قربت ہمیشہ ملتی ہے تو وسائل کے ذریعے سے, نسبتوں کے ذریعے سے. اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کا ادب اور احترام کرنے والا بنائے,
اور ہماری زندگی میں کوئی ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی ایسا نہ ہو کہ جب ہمارے عمل یا ہماری زبان سے کسی ولی کی شان میں بے ادبی کے حوالے سے کوئی جملہ نکلے۔ اللہ ہمیں